مارشل آصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ، مصری صدر سے اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور مصر کے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ دوستی اور باہمی تعاون کے عزم کا اعادہ، مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، کہا ہماری فوج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں، آپ کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ 40 سال تک افغانوں کو ہم نے مہمان نوازی کی، سمجھ نہیں آتا اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو دیا گیا کرارا جواب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو معرکہ حق میں کامیابی ملی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں خطاب، کہا بزدل دشمن نے ہم پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا، افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ وہ آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ استعمال شدہ اور ناکارہ گاڑیاں دی گئیں، ہمیں بھیک نہیں بلکہ اپنا حق چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ایک بار پھر وفاق کی بلٹ پروف گاڑیوں کو ناکارہ کہہ دیا۔ سہیل آفریدی کا باڑہ میں خطاب، کہا ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے، KP کے عوام کا فیصلہ ان سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، محسن نقوی نے آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے، حکومت اس کے تدارک کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بلوچستان سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورکشاپ سے خطاب، کہا صوبے کے جغرافیائی ساخت اور دور دراز آبادیوں تک بجلی اور پانی کی فراہمی اہم چیلنج ہے۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے مگر یہ ابھی تک زمین کے اندر دولت دفن ہے۔ پاکستان اور قازقستان کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق مشق کی تقریب چراٹ میں منعقد ہوئی۔ قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشیوں سمیت دونوں ممالک کے عسکری افسران نے شرکت کی۔ 2 ہفتے پر مشتمل مشق 14 اکتوبر کو شروع ہوئی۔ پاک فوج کے SSG اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے مشق میں حصہ لیا۔